شبانہ، بہت خوبصورت باتیں اور اس کے ساتھ بہت خوبصورت دعا۔ اللہ کا شکرانہ ہر حال میں، ہر قیمت پہ ادا کرنا ہے، اور اس کی دی ہوئی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ہم تو ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے بہت دل سے پیار سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں شمار کرنی شروع کی، کافی کی، لیکن ابھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ دی ہوئی ایک ایک سانس اللہ کی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ جب سانس ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں رات کو سویا تھا صبح اٹھا ہی نہیں کوئی بھی۔ تو اللہ کی رحمتوں کا شمار ہر وقت کریں، دل میں تو بے شک کریں، لیکن جیسے آپ نے دعا میں کیا اس طرح بھی زبان سے دوسروں کو بتا کے، تاکہ سب کو شکر گزاری کی عادت پڑے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا ہے، اور میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کا شکر ہی ادا کرتی رہوں۔ بابا جی نے سب سے پہلی چیز یہی سکھائی کہ بیٹا بابا اللہ سے پیار کرو۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ بابا جی اللہ سے کیسے پیار کریں؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد کریں، ان کا شکر ادا کریں، اللہ سے پیار کریں کہ اس نے اتنا کچھ بن مانگے دیا، اور جب مانگتے ہیں تو وہ بھی دیتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کی جگہ کوئی اور نعمت اپنی عطا کر دیتا ہے اس سے زیادہ بڑی۔ ایک در بند ہوتا ہے 100 در کھل جاتے ہیں۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے۔ اب جیسے شمار کرنا شروع کریں، اپنی آنکھیں، کان، ہونٹ، ناک، ہاتھ، پیر مکمل ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سواریاں ہیں، گھر ہیں، اور یہ سب چیزیں لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری بھتیجی کا بیٹا ہے، اب وہ 6-7 سال کا ہے، اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہیں، بائی برتھ ہی ایسا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جب بچہ پیدا ہو آپ کے گھر اور اس کا ایک ہاتھ ہی نہ ہو تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کس تکلیف سے گزرتے ہیں، اور کیوں ایسا ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کو دوسرے بچوں سے فرق دیکھ کے پھر اس کی پرورش جب کرتے ہیں اس میں جو پرابلمز آتی ہیں ان کو دیکھ کے کتنا دل کٹتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کہ لڑکی ہو لڑکا ہو، یہ مل جائے وہ مل جائے، منڈا نہیں ہویا تو کڑی کیوں ہو گئی، مطلب اس طرح کی جاہلانہ باتوں میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے پورا بچہ صحت مند ہنستا کھیلتا دے دیا، جس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ جب نہیں ہوتے تو پھر پتہ چلتا ہے کمی کیا چیز ہوتی ہے۔ اور بجائے لڑکا لڑکی اور اپنی پسند کے فیصلے اور مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت کے آگے سر جھکا دیں اور اس کی شکر گزاری کریں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کریں، اور یقین کریں کہ میں اپنے گھر میں اٹھتے بیٹھتے یا اللہ تیرا شکر ہے ضرور کہتی ہوں، کھانا کھانے کے بعد کہتی ہوں، کہیں جا کے واپس آؤں تو کہتی ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ خیر سے گھر آ گئے، کام جو کرنا تھا کر کے پہنچے اور واپس آ گئے۔ اس لیے کہ بچے سنیں، ان کو پتہ چلے، ابھی سے پتہ چلے، چھوٹے بچوں کو، پوتے پوتیوں کو پتہ چلے کہ اللہ ہے اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اور میں اپنی پوتی کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ بیٹا یہ جو کھانے پینے کی ٹرالی سجی ہوئی ہے نا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اب اس کی دین ہے، اگر وہ چاہے تو یہ سب کچھ ہمیں نہ دے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ کھا رہے ہو، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اس سے بھی کہتی ہوں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے کھانا دیا، جو چیز چاہتے ہیں پکاتے ہیں، کھا لیتے ہیں،
جیسے کپڑے چاہتے ہیں جاتے ہیں لے آتے ہیں. وہ بھی تو ہیں جن کے پاس نہیں ہے. شکر کیوں نہ ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اتنی بڑی آپ کے لیے ایک نعمت ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کریں. وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے اور زیادہ دیتا ہے. اور وہ لوگ جن کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، جن کا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی گلہ رہتا ہے کہ یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، وائے می یہ وہ، اس طرح کے بہت لوگ آتے ہیں. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ وائے می ہر ایک کے لیے ہے. ہر کسی کی خوشیوں کے، ہنسی کے، غموں کے، پریشانیوں کے، پیسے کے کوٹے مقرر ہیں. اگر اس بات پہ غور کیا جائے، بعض لوگوں کو بچپن سے ہی روپیہ پیسہ دولت مل جاتی ہے، اچھے امیر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، سواریاں، گاڑیاں، کوٹھیاں، کاریں، سب کچھ. لیکن کوئی وقت آتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کی کمی ہو جاتی ہے، یا آخری عمر آتے آتے وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اتنا نہیں رہتا. تنگی ترشی بھی آتی ہے کیونکہ ہر چیز کا کوٹا ہے. اس طرح بعض لوگ شروع میں اگر ان کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہوتے تو آخری عمر تک جاتے جاتے ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. میں نے یہ بہت اس دنیا میں یہ توازن اللہ تعالیٰ کا دیکھا ہے. غور کریں تو آپ کو ارد گرد یہ سب کچھ نظر آئے گا. اسی طرح صحت، ہنسی، خوشی، غم، دکھ، ان سب کے کوٹے مقرر ہیں. سب کو دکھ ملتے ہیں، سب کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، سب خوشیاں مناتے ہیں بیچ میں. سب کی خوشیوں کے وقت آتے ہیں، ہنسیوں کے وقت آتے ہیں. پھر وقت آتا ہے کہ وہ وقت نہیں رہتا. وہ خوشی، وہ ہنسی، وہ سب کچھ جو ہے کچھ وقت کے لیے چلی جاتی ہے. یہ توازن صرف اللہ تعالیٰ نے ہی قائم کیا ہوا ہے. وہی بہتر جانتا ہے کس کو کب کس طرح. ہاں البتہ نیتیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے. اور بے شک جو لوگ توبہ کر کے اپنے پچھلے گناہوں کی، کیونکہ یہ تو ہوتا نہیں کہ کوئی گناہ نہ کرے، اور رستہ نیکی کا رستہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، اس کے بندوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی زندگی کو مشعل راہ بنا دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نرمی، رحمت، کرم اور فضل آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی نعمتیں، ان کا شمار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اس کی رحمت تک پہنچ نہیں پاتے. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. امیروں کے بچے، ان کو ایسے لگتا ہے کہ بس یہ تو ہوتا ہی ہے، اٹھے اور گاڑی میں بیٹھے چلے گئے، اچھے اچھے کپڑے آ رہے ہیں، یونیفارم آ رہے ہیں، بہترین سکول ہے. یہ ان کو احساس دلانا ضروری ہے، اپنے بچوں کو احساس دلانا ضروری ہے کہ یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے. آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اس کا شکر ادا کرو. ایک دن بارش میں، ہلکی ہلکی بارش تھی، تو کار میں جا رہے تھے، تو میں نے اپنی پوتی کو بتایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا کہ بچے اس طرح، میں اپنے بیٹے کو بھی دکھایا کرتی تھی ہمیشہ کہ یہ بچے جو بائکس پہ اسکول سے واپس گھر جا رہے ہیں، بھیگ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ ہی طرح کے انسان ہیں. لیکن اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور وہ اس طرح بائک پہ بیٹھ کے بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور ایسے لوگوں کے لیے ہر طرح مدد کرنے کی کوشش کیا کرو. بچپن سے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ نے کتنا کرم کیا ہوا ہے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سب کے اوپر ہی ہیں. کسی کے اوپر ذرا زیادہ ہیں. اور ہمیشہ آپ یقین کریں کہ جو کوئی بہت کامیاب میں کسی بھی زندگی کے شعبے میں کسی مرد یا عورت کا ذکر سنتی ہوں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ نے اس کو نوازا ہوا، اتنا نوازا. اور واقعی یہ بات صحیح ہے. اپنے اندر اتنی خوبیاں پیدا کریں، اتنی بڑی خوبیاں پیدا کریں کہ وہ نوازتا ہی رہے، اور وہ نوازتا ہے. بغیر خوبیوں کے بھی ہم جیسے گناہ گاروں کو نوازتا ہے، لیکن وہ صرف آپ کی توبہ کا منتظر رہتا ہے اور شکر گزاری کا منتظر رہتا ہے، مانگنے کا منتظر رہتا ہے،
اس سے مانگیں، جھولیاں پھیلائیں کہ وہ آپ کو دے، اور وہ دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے۔ ایک ایک سانس کا شکر ادا کرنا شروع کریں جو بچپن سے لے کے آج تک ہم نے لیا، تو وہی شکر گزاری پوری نہیں ہوتی۔ میرا مولا بے شک بہت بڑا ہے، کل کائنات کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، رحمت للعالمین ہے، مالک دو جہاں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، اور یہ زندگی تیری شکر گزاری میں باقی کی زندگی گزر جائے تو یہی بہت ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز کی آگہی نصیب ہوئی، نہ ہوتی تو ہم بھی یوں ہی اپنے آپ کو لے کے اور دنیا میں سے گزارتے جاتے اور کبھی اس کا شکر ادا نہ کرتے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آگہی دی کہ آگے ہم لوگوں کو بتا سکیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں جدھر جس حال میں بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی شکر گزاری پہ آپ کو اور دینا شروع کر دے، آپ کی تکلیفیں دور کر دے، ہو کیا سکتا ہے، وہ کرتا ہے۔ یہ بھی کھلی آنکھوں کے معجزے دیکھیں کہ وہ چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے، وہ کرم کر دیتا ہے۔ اس پہ تو میں جتنا بولتی جاؤں گی اتنا ہی کم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کلپ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ بہت پیار اور بہت دعا۔